بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا فورج ہٹ پٹ۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آلو چکن کری یا آلو چکن شوربے کا بہترین شاندار سالن، جو کہ ہر گھر میں بنتا ہے، تقریباً چھوٹے بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں۔ لیکن آج جو میں ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اسے جان کر آپ پہلے سے بھی زیادہ مزے کا سالن ریڈی کر پائیں گی۔ ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا۔ آج ہم جانیں گے کہ کتنی بھنائی کرنی چاہیے چکن کی کہ پیاز نظر نہ آئے شوربے میں، اور کون سے مسالے ڈالنے چاہیے جس سے شوربے کا سالن زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے۔ آلو کتنے گلانے چاہیے اور کتنا پانی ڈالنا چاہیے کہ شوربہ اچھا بنے۔ تو پھر اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چکن آلو شوربے کا بہترین سالن ریڈی کرتے ہیں۔ میں نے چکن لے لیا، تقریباً یہ 750 گرام تک ہے، اور یہ آلو لے لیے اس کے لیے آدھا کلو، اور 3 اسمال سائز کے پیاز لے لیے، میڈیم سائز کے 2 کہہ لیں۔ آئل ڈال لیں گے 1 کپ، اور جب آئل گرم ہو جائے تو اس کے اندر پیاز ڈال لیں گے۔ پیاز کو سلائس میں کاٹ لیں۔ اس کا کلر ہم براؤن نہیں کریں گے، لائٹ رکھیں گے، یعنی کہ لائٹ براؤن کریں گے، لائٹ گولڈن کریں گے، کیونکہ اگر ہم اس کا کلر زیادہ رکھ دیں گے براؤن تو پھر شوربے کا کلر بھی خراب ہو جائے گا، وہ ریڈش سا خوبصورت نہیں لگے گا۔ 2 ٹماٹر لے لیں گے، ان کو چھیل لیں گے اور ان کو کاٹ لیں گے۔ اب پیاز اور ٹماٹر کی ہم پیوری بنا کے رکھ لیں گے، گرائنڈ کر لیں گے ان کو۔ لہسن ادرک کی پیسٹ ڈال لیں گے، اور اس کو 1 ٹیبل سپون ڈال لیں گے اور اس کو فرائی کریں گے۔ اس کا کچا پن ختم کرنا ہے۔ 1 منٹ کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے۔ اب چکن کو بھی فرائی کریں گے۔ چکن کو اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہونے تک کریں گے۔ اس طرح چکن کو فرائی کرنے سے یہ ہوگا کہ جو شوربے کے اندر چکن کی کئی دفعہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے کھانے سے، اور اکثر شکایت کرتے ہیں کہ اس میں چکن کی اسمیل آ رہی ہے، بھنائی نہیں اچھی کی، اور ہم کہتے ہیں ہم نے بہت اچھی بھنائی کی، تو وہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک نیا سا ٹیسٹ، بہت اچھا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں چکن کا کلر وائٹ ہو گیا ہے، پنک سے وائٹ ہو گیا ہے، تو اب یہ ریڈی ہے۔ اب ہم اس کے اندر نیکسٹ ڈال لیں گے پیاز اور ٹماٹر کی پیوری، ہم نے جو گرائنڈ کر کے رکھی تھی وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ پیاز کو ہلکا براؤن کر کے گرائنڈ کریں تو اس سے شوربے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، اور پیاز بھی تیرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اب مسالے ڈال لیں گے، اس میں سے سرخ مرچ کا پاؤڈر 1 ٹیبل سپون، نمک بھی ہم 1 کھانے کا چمچ ڈالیں گے، ہلدی ہم 1/4 ٹی سپون ڈال لیں گے، اور سفید زیرہ ڈالیں گے ہم 1 ٹیبل سپون، اور خشک دھنیا بھی ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون۔ اس کو ہم مکس کر لیں گے اور ان کی بھنائی کریں گے۔ ہیٹ کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے، سلو نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں آئل اوپر آ گیا، یہ بہت اچھی طرح بھون رہا ہے۔ اب ہم کچھ اور مسالے ایڈ کریں گے، جیسے چلی فلیکس 1 ٹیبل سپون ڈال دیں۔ مرچ آپ نے اپنے اکارڈنگ رکھنی ہے، جتنا آپ چاہتے ہیں۔ میں نے جتنی ڈالی ہے اتنی بھی ٹھیک رہتی ہے، یہ زیادہ تیکھا نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کتنا اچھا مسالہ بھون رہا ہے۔ ہم نے اس کے اندر بالکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا، ٹماٹر نے اپنا پانی چھوڑا۔ میں ہمیشہ اس سالن کے اندر اچار گوشت مسالے کا 1 ٹیبل سپون ڈالتی ہوں۔ یہ آپشنل ہے، لیکن وہ اس سے شوربے میں بہت مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے، ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے۔ آپ ٹرائی کیجئے گا ضرور۔ آپ دیکھیں آئل اوپر آ گیا ہے، مسالہ اچھی طرح بھن چکا ہے، تو اب ہم اس میں آلو ڈالیں گے۔ آلو کو بہت چھوٹے سائز میں نہیں کاٹیں گے، اور نہ ہی بہت بڑے بڑے کاٹیں گے، بس یہ سائز ٹھیک ہے۔ ایک جیسے ایک ترتیب میں آلو کٹیں تو وہ سالن میں اچھے لگتے ہیں۔ اب ان کی بھی بھنائی کریں گے۔ فلیم کو ہم ہائی کریں گے، فلیم کو لو نہیں کرنا۔ ہم نے ادھر بھنائی کرنی ہے، ہم نے کچھ بھی گلانا نہیں ہے یہاں۔ اب ان دونوں کو مکس کر کے ہم ان کی بھنائی کریں گے۔ یہ دیکھیں مسالہ آپ کو بھنتا ہوا نظر آ رہا ہے، ریڈ تری اوپر آ گئی ہے، تو سالن کی لک ہی بتا رہی ہے کہ اب یہ تکمیل کے مراحل میں ہے۔ یہ دیکھیں مسالہ ہمیں چمچے سے پتہ چل رہا ہے کہ ابھی تھوڑی سی کسر ہے۔ جب یہ چمچہ بالکل کلیئر ہو جائے گا تب مسالہ بھون جائے گا۔
ہم اس وقت تک بھنائی کریں گے جب تک مسالہ چمچ کو چھوڑ نہ دے۔ یہ دیکھیے اب چمچ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے۔ اب یہ رائٹ ٹائم ہے۔ اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے۔ پانی ہمیشہ شوربہ بناتے ہوئے ایک خاص اصول کے تحت ڈالنا چاہیے۔ جتنا آپ کا سالن ہے، جتنا چکن، آلو جتنا بھی ہے، وہ پانی میں ڈوب جائے، اتنا شوربہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے میں نے پانی ڈالا ہے تو یہ سب کچھ بھیگ گیا ہے اس کے اندر۔ اس سے زیادہ تھوڑا سا بھی ڈالا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ چھپ جائے پانی کے اندر، بس اتنا شوربہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ بنائیں گے تو پھر اس کی کوالٹی متاثر ہوگی اور وہ اچھا نہیں بنے گا۔ اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور دھیمی آنچ کر دیں گے۔ دھیمی آنچ کے اوپر ہم آلو کو گلائیں گے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے ہم نے 10 منٹ بعد اس کو کھولا ہے۔ ہم نے اس کو ڈھک کے چلے نہیں جانا، بلکہ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے آلوؤں کو گلانا ہے، کیونکہ آلو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اگر وہ زیادہ کوک ہو جائیں تو تمام سالن کا ٹیسٹ سب کچھ آؤٹ ہو جاتا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں بنتا۔ جتنے مرضی مسالے ڈال لیں، جتنی مرضی کیئر کر لیں، اگر آلو اوور کوک ہو جائے۔ آلو کو چیک کریں گے۔ آلو کو 1 منٹ کی ابھی ہے ضرورت، تو ہم پھر اینڈ میں مسالے ڈال لیتے ہیں، گرین مسالے ڈال لیتے ہیں اور دم پہ رکھیں گے۔ بس اتنی دیر رہ گئی ہے آلو کو۔ دھیمی آنچ پر پکانے سے یہ ہوتا ہے کہ آلو کی شکل برقرار رہتی ہے۔ اب اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے اینڈ میں 1 ٹی سپون ڈالنی ہے، اب چائے کا چمچ۔ کالی مرچ بھی ڈالیں گے 1 ٹی سپون یا ½ ٹی سپون ڈال دیں۔ بے شک اس کو نہ بھی ڈالیں اگر شوربے کا سالن خراب ہونے کا خدشہ ہے تو۔ اب اس میں ہم دھنیا ڈالیں گے سبز، زیادہ سارا، یہ بہت اچھا لگتا ہے، اس کے بغیر سالن کی لک نہیں بنتی۔ ہری مرچیں میں نے ایسے ڈال دی ہیں ثابت، مجھے ایسی اچھی لگتی ہیں، کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب اس کو 1 منٹ کا دم دیں گے، جو ہماری آلو میں کسر تھی وہ اینڈ ہو جائے گی، اور جب ڈھکن اٹھائیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت مزے کا سالن، اس کے اوپر آئل آ چکا ہے، کیسا زبردست۔ ڈش آؤٹ کریں گے۔ دیکھا آپ نے ہم نے جھٹپٹ طریقے سے کیسے مزے کا سالن ریڈی کیا۔ آپ ایسے بنائیے گا اور یہی ٹپس اینڈ ٹرکس فالو کیجیے گا تو آپ کا سالن پہلے سے زیادہ اچھا بنے گا انشاءاللہ۔ اس سالن کو ہم روٹی کے ساتھ، تندوری روٹی کے ساتھ، نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، جس سے اس کا ٹیسٹ زیادہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ جھٹپٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔